السلام علیکم ساتھیوں، پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ یو پی ٹیٹ اردو 2013-14 میں جو امتحان ہوا تھا اس کا اردو پیپر لے کر یہ ویڈیو یو پی ٹیٹ کے علاوہ باقی ادر راجیہ کے بھی امتحانات میں مفید ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ سوالات کہیں نہ کہیں سے لٹریچر سے آتے ہیں۔ اس کا آپ نے پہلا ویڈیو دیکھ ہی لیا ہوگا، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اسٹیٹ کا پیپر کیسا آتا ہے اور آپ کا سی ٹیٹ کا پیپر کیسا آتا ہے۔ تو یہ مت سوچیے گا کہ یو پی کا یہ ٹیٹ کا ایگزام ہے تو یہ ادر راجیہ میں پوچھا نہیں جائے گا، تو باقی جو ساتھی ادر اسٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان کے سوالات کو ضرور ذہن میں رکھیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہی بار بار سوالات جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ سی ٹیٹ کے ساتھیوں کو بتانا چاہوں گا، اس پیپر میں آپ کے لیے اردو قواعد کے کچھ امپارٹنٹ کوشچن ہیں، اس پر آپ لوگ بھی دیکھیے گا، کیونکہ آپ کے سی ٹیٹ کے امتحان میں بھی ایک یا دو سوال جو ہے گرامر سے، اردو قواعد سے آنا لازمی ہے۔ تو یہ آج پیپر جو ہم سالو کرائیں گے وہ 2013-14 میں ہوا تھا، اس سے پہلا والا بھی 13-14 کا ہی ہے۔ یہ سیکنڈ پیپر ہے، جلد ہی فرسٹ کے پیپر بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے جو پرائمری لیول کا ٹیٹ کا ایگزام ہے۔ تو میرا جو پہلی بار یہ ساتھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ یو پی ٹیٹ 2018 کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے اردو زبان کو سلیکٹ کر رکھا ہے یا سلیکٹ کریں گے آنے والے امتحان میں، تو وہ ہمارے اس اردو لٹریچر اکیڈمی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو وقت پر اور بیل کا بٹن ضرور پش کر دیں، تاکہ آپ کو معلوم ہوتا رہے کہ کتنے ویڈیو اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو یو پی ٹیٹ 2013-14 جونیئر پیپر سالو کرائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیپر میں 30 سوالاتوں میں کیا پوچھا گیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلا والا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہی اس سوالات کے جواب دیں گے جنہوں نے اپنی سیکنڈ لینگویج اردو کو سلیکٹ کیا ہے۔ جو بھی ساتھی کمنٹ باکس میں سوال پوچھ رہے ہیں، جیسے ہی وقت ملتا ہے میں ان کو جواب دیتا ہوں، اگر کسی وجہ سے نہ دے پاؤں تو آپ دوبارہ ضرور کمنٹ کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سبھی سوالات کے جواب جلد سے جلد دوں۔ تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں یو پی ٹیٹ 2013-14 سیکنڈ پیپر۔ اس کا سوال نمبر 61 دیکھتے ہیں۔ اردو کا مولد و مسکن پنجاب ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو ہی امپارٹنٹ ہیں، ایک تو برج بھاشا پوچھا جاتا ہے، دوسرا پنجاب میں۔ دیکھیے آ بھی گیا یہ پنجاب کا۔ اچھا، اس کی پی ڈی ایف میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، تو آپ لوگ پہلا والا جو ویڈیو دیکھا ہے اس میں سے اگر آپ اس پی ڈی ایف فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ڈاؤن لوڈ لنک دیا ہے، تو آپ لوگ وہاں سے پی ڈی ایف فائل بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اردو کہاں سے نکلی ہے اس کا آسان سوال کر کے بتانا چاہوں گا۔ تو یہ پنجاب سے نکلی ہے۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ مسعود حسین خان، محمد حسین آزاد، حافظ محمود شیرانی، سید سلیمان ندوی۔ جن ساتھیوں نے میرا پہلا ویڈیو دیکھا ہوگا تو انہیں اس سوال کو جواب دینے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا صحیح جواب آپشن 3 حافظ محمود شیرانی۔ آئیے دیکھتے ہیں گرامر کا ایک سوال، شجر کی جمع کیا ہوگی؟ تو دیکھیے، جمع واحد بہت پوچھا جا رہا ہے، سی ٹیٹ میں پوچھا جا رہا ہے، تو اس پہ آپ لوگ ضرور پکڑ بنائیے گا۔ اس پر میں جلد ہی ایک ویڈیو بہت جلد ہی اپلوڈ کروں گا واحد اور جمع پر۔
تو شجر کی جمع کیا ہوگی، یعنی کہ بہووچن شجریں، شجرہا، اشجار، ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 3 اشجار. شجر مانے پیڑ ہوتا ہے، تو بہت سے پیڑ کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ اشجار استعمال ہوگا. آئیے دیکھیے پھر انہوں نے واحد کا پوچھ رہے ہیں کہ ایک وچن کیا ہوگا، اسفار کا واحد کیا ہوگا، سافر، سفر، اسفر، ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا آپشن صحیح ہے 2 سفر. اگلا سوال دیکھتے ہیں. دیکھیے پھر انہوں نے قواعد اس میں پوچھ دی ہے. غرض کی جمع بتائیے، غرضات، اغراض، خود غرض، لا غرض. تو یہ آپ کا جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 اغراض. اور آئیے دیکھتے ہیں 65 نمبر سوال. اردو لسانیات کس کی کتاب ہے؟ تو حافظ محمود شیرانی، مسعود حسین خان، شوکت سبزواری، ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے شوکت سبزواری. اگلا سوال دیکھتے ہیں 66 نمبر. سحر البیان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زبان کا جادو، بیان کا جادو، صبح کا جادو، ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا آپشن 3 ہے آپشن 2 ہے بیان کا جادو. سحر مانے جادو جو ہے وہ کس کا ہے؟ بیان کا جادو بتایا گیا ہے. آگے دیکھیے کندن کس کا مضمون ہے؟ مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، آل احمد سرور، ان میں سے کوئی نہیں. تو کندن جو ایک مضمون ہے تو یہ رشید احمد صدیقی کا مضمون ہے. تو اس لیے اس کا آپشن 2 صحیح ہے. 68 نمبر دیکھتے ہیں. ہرج ورج کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو جو بھی ہمیں دشواریاں ہوتی، کٹھنائیاں ہوتی، ان کو ہم ہرج مرج کہتے ہیں. تو یہاں پر یوں ہی کوئی بات نہیں پریشانیاں. تو ہم یہاں پر اس کا سوال صحیح جواب دیں گے پریشانیاں. اگلا سوال دیکھیے کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ تو اس کا صحیح جواب سر سید، میر امن، غالب، ان میں سے کوئی نہیں. تو غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا تھا. اس سے پہلے والے میں بھی ہمیں لگتا ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں بے معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو جملہ، اسم، محمل، ان میں سے کوئی نہیں. تو جو معنی دار الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور جن کا کوئی ارتھ نہ ہو جیسے کتاب و تاب، تو تاب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ محمل. اور کتاب جو کہ ایک پڑھنے والی کتاب ہے تو اس کا ارتھ نکل رہا ہے تو وہ کلمہ ہوگا. تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 محمل. پھر دیکھیے پوچھ رہے ہیں جس لفظ سے جگہ اور وقت کا تعین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلب وہ اسم جس سے کسی جگہ کا پتہ چلے تو اسے کہتے ہیں اسم اعلیٰ، اسم کیفیت، اسم ظرف، ان میں سے کوئی نہیں. تو اسم ظرف کہتے ہیں. اگلا سوال ہے بریکٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واوین، قوسین، وقفہ، ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے قوسین. بریکٹ کو اردو میں قوسین کہتے ہیں. آپشن 2 نمبر صحیح ہے اس کا. دیکھیے پھر واحد آ گیا. 4 سوال آپ کے واحد اور جمع سے ہی پوچھ لیے گئے ہیں. تو مجھے بہت ہی امپارٹنٹ لگ رہا ہے. تو میں انشاءاللہ آج ہی کل میں جو ہے آپ کے پاس یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا. تو اسما کا واحد ہے اسما، سما، ان میں سے کوئی نہیں. تو واحد ایک وچن کہتے ہیں، ایک وچن کو کہتے ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے اسم کا جمع ہوتا ہے اسما. آگے 74 نمبر دیکھتے ہیں. پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں فرات کی. شعر میں کیا ہے؟ لف و نشر. کون سی صنعت پوچھی گئی ہے؟ لف و نثر، مجاز، حسن تعلیل، ان میں سے کوئی نہیں. تو یہ بہت مشہور شعر ہے جس میں حسن تعلیل صنعت کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس کا آپشن 3 صحیح ہے. آگے دیکھتے ہیں 75 نمبر. حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے دوسرے شعر کو، غزل کے پہلے شعر کو، غزل کے آخری شعر کو، غزل کے دوسرے مطلع کو. تو حسن مطلع غزل کے دوسرے مطلع کو کہتے ہیں. حسن مطلع جو فوراً مطلع کے بعد دوسرا مطلع آتا ہے اسے کہتے ہیں، اور جس میں اپنا شاعر تخلص رکھتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں.
اگلا نمبر سوال دیکھتے ہیں 76 نمبر، جس نظم میں حضور سرور و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں اس شعری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ نعت، حمد، منقبت، سلام. تو اس کو ہم آپشن اے نعت کہتے ہیں. پھر اگلا سوال دیکھیے، خدا کی تعریف جس نظم میں بیان کی جاتی اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد، منقبت، مناجات، نعت. تو حمد میں خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں 78 نمبر، اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ امانت لکھنوی، واجد علی شاہ، آغا حشر کاشمیری، امتیاز علی تاج. تو اس کا صحیح جواب ہے ڈرامے کا شیکسپیئر آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے. 79 نمبر سوال دیکھتے ہیں، تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے والے میں نے اچھی طریقے سے آپ کو بتایا ہے، تو وہ آپ اگر ویڈیو دیکھا ہے تو اس کو آپ بہت آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ایک شے کی جگہ دوسری شے کا نام لینا، دوسرے شے کے تقابل کرنا، کسی ایک شے سے دوسرے شے کے ہو بہو ملنے پر مثال دینا، ان میں سے کوئی نہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا جواب سلیکٹ کر لیا ہوگا. آپشن 3، کسی ایک شے سے دوسری شے کو ہو بہو ملنے پر مثال دینا. آئیے دیکھتے ہیں 80 نمبر سوال، ایک انگریز حاکم سے ملاقات کس کا مضمون ہے؟ تو اس سوال کی ہمیں تحقیق نہیں ہو پائی ہے، تو اس کا ہم جواب آپ کو بعد میں ڈسکرپشن میں دے دیں گے. اگلا سوال دیکھتے ہیں، فعل کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کے کرنے یا لینے کو فعل کہتے ہیں. کسی کی تعریف کو کہتے ہیں، کسی کے نام کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں. تو فعل ایک کریا ہے، میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو کریا مانے کسی کام کو کرنا یا نہ کرنا کو کریا کہتے ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 1، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو فعل کہتے ہیں. یہاں لینے کو کہہ دیا ہے لیکن صحیح ہے. غالب کے مشہور شاگرد کون تھے؟ تو غالب جو ہے وہ کس کے استاد تھے؟ سر سید، حالی، شبلی، ان میں سے کوئی نہیں. تو وہ حالی کے استاد تھے اور حالی کو اپنا مشہور شاگرد مانتے تھے. اسم کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی میں نے مختصر سا اس سے پہلے ویڈیو میں بتا دیا گیا تھا، لیکن کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ زیادہ تفصیل میں بات نہ کرتے ہوئے صرف آپ سوالات کے جواب دیں، تو اس لیے میں ان کے مشورے کو مانتے ہوئے میں یہ زیادہ تفصیل میں بات نہ کرتے ہوئے اس کا ہم جواب دے رہے ہیں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ میری اسی طریقے سے تفصیل میں بات کو اچھا لگتا ہے تو آپ ضرور لکھیے گا، تاکہ ہم پچھلی بار کی طرح ہی ویڈیو بنائیں. تو اسم کی تعریف کسی کی تعریف کو کہتے ہیں، کسی شخص، جگہ اور شے کے نام کو کہتے ہیں، کسی انسان کے نام کو کہتے ہیں، کسی کے کام کو کہتے ہیں. تو یہ اس کا صحیح جواب ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اس کو اسم کہتے ہیں. تو آپشن 2 اس کا صحیح ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں، فراق گورکھپوری کی زندگی کا زیادہ حصہ کس شہر میں گزرا؟ تو گورکھپور، لکھنؤ، الہ آباد، بنارس. تو فراق گورکھپور کی پیدائش جو ہے وہ گورکھپور میں ہوئی تھی، لیکن ان کی وفات جو ہے وہ الہ آباد میں ہوئی، اور زیادہ تر ان کا جو ہے حصہ الہ آباد شہر میں ہی گزرا تھا. تشبیب کس صنف سخن میں ہوتا ہے؟ مثنوی، نظم، قصیدہ، قطع. تو تشبیب جو ہے وہ صنف سخن میں قصیدے کا صنف سخن ہے. اس کے 4 اجزاء ہیں: تشبیب، گریز، مدح، دعا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک سوال پر خالی اس کا آنسر بتایا جائے، لیکن کچھ ساتھی کو اعتراض ہے، اس لیے میں آنسر ہی بتا رہا ہوں. کیونکہ اگر ایک سوال سے آپ کو 4 سوالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ریپیٹ ہو. جیسے میں نے ابھی تشبیب کس صنف سخن میں ہوتا ہے، اس کا آنسر میں نے آپ کو قصیدہ بتایا، لیکن اس کے میں نے 3 جز اور جو ہوتے ہیں ان کو ہی بتا دیا ہے کہ تشبیب ہوتا ہے، دوسرا گریز ہوتا ہے، تیسرا مدح ہوتا ہے، اور چوتھا دعا ہوتا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ اگلے پیپر میں آپ کا یہی آ جائے گا. تو آپ لوگ بتائیے گا کہ کس طریقے سے زیادہ تفصیل سے بات کرنا مناسب ہے، یا آج میں جس طریقے سے ویڈیو بنانا ہوں اسی طریقے سے باقی بھی ویڈیو بناؤں. تو آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، اسی کے ذریعے اور مشورے کے
ذریعے ہی ہم دوسرا ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تو اگلا دیکھتے ہیں، نظم پوچھا ہے کہ ریچھ کا بچہ کس کی نظم ہے؟ تو اقبال، حالی، نذیر اکبر آبادی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا آپشن سی صحیح ہے، آپشن 3 نمبر صحیح ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے ریچھ کا بچہ نام سے ایک نظم لکھی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، 87 نمبر، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں تفصیل سے بتایا کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو دیوان شاعر کی بات آئے گی تو اس کا ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی، محمد قلی قطب شاہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا بھی آپشن 3 صحیح ہوگا، محمد قلی قطب شاہ، جن کو پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ زبان کی ایجاد میں کس اہمیت زیادہ ہوتی ہے؟ اہل زبان کی، کم پڑھے لوگوں کی، قواعد سے واقف لوگوں کی، کسی سے بھی مخصوص نہیں۔ تو زبان کے بنانے میں کس کی اہمیت ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپ کا ہے کہ قواعد سے واقف لوگوں کی، کیونکہ جو قواعد کی بات ہوتی، ان کی جانکاری ہوتی، تو اس سے ہم بآسانی سے زبان کو اچھی طریقے سے ایجاد کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، 89 نمبر، اکبر کے دور کا برج بھاشا کا مشہور شاعر کون تھا؟ تو برج بھاشا کا مشہور شاعر بیدل، عبدالرحیم خان خانہ، افضل، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا آپشن بی، عبدالرحیم خان خانہ، جو کہ برج بھاشا کا مشہور شاعر تھا۔ اس میں تھوڑا کنفیوژن بھی ہے، میں تحقیق کر اس کا آپ کو جواب اگر غلط ہوگا تو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، کیونکہ انہوں نے اس میں 2 سوال مجھے لگ رہے ہیں جو صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ اس کا دوسرا سوال صحیح ہوگا، لیکن پھر بھی میں اس پر سوال پر تحقیق ضرور کروں گا اور آپ کو اگر غلط ہوگا ڈسکرپشن میں اس کا اتر پوسٹ کر دوں گا۔ اگلا اور آخری سوال، مذکر کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے انہوں نے گرامر کے لگ بھگ 6 کوشچن پوچھ لیے، 6 یا 7 کوشچن پوچھ لیے ہیں 30 میں ہی۔ آپ اندازہ لگائیے آپ کے لیے گرامر کتنا ضروری ہے پڑھنا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور بتائیں گے، تو گرامر پہ انشاءاللہ ویڈیو بھی اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو مذکر یعنی نر، پروش لنگ کی بات ہو رہی ہے، تو مرغی، لڑکی، شیرنی اور دہی۔ دیکھیے تو مؤنث 3 ہے، مرغی بھی ہے، لڑکی بھی ہے اور شیرنی بھی، لیکن دہی جو کہ لکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے مؤنث ہے، لیکن اصلیت میں دہی جو ہے وہ نر ہے، نر کی سنجھا میں آتا ہے، اس میں آتا ہے، اس لیے اس کو مذکر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب 2 ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مختصر سا کم تفصیل کا ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ لوگ بتائیے گا، مشورہ دیجیے گا کہ تفصیل سے ویڈیو بنائے جائیں، کہ جس طریقے سے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اسی کی طرز پہ باقی بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں۔ تو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا، لائک کریے گا۔ اللہ حافظ۔